أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات سورت کا رکوع نمبر 3 اور آخری رکوع پارہ نمبر 27۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ سورۃ الذاریات تیسرا رکوع۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس مبارک رکوع کے اندر بڑا اہم عنوان بیان فرمایا ہے اور انسان کو یہ توجہ دلائی ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں اس نے جانا ہے، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو ہم نے بنایا بِأَیْدٍ، قوت کے ساتھ۔ ایدن کا معنی قوت اور طاقت کے ساتھ۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں، جس طرح ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اسے بچھایا، فَنِعْمَ، سو ہم اچھے ہیں، الْمَاهِدُونَ، بچھانے والے۔ یہ آیت کریمہ آپ بھائیوں نے عام طور پر پڑھی ہوگی کہ جو ٹائلوں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں یا دکانیں، وہ یہ آیت لکھ لیتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فرش، اور اچھے ہیں بچھانے والے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جوڑا جوڑا تذکرہ فرمایا ہے، پہلے آسمان کا اور پھر زمین کا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیا زوجین، جوڑا، دو چیزیں،
लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसमें नसीहत कौन सी है कि अल्लाह ताला ने आसमान का जोड़ा बनाया है, जमीन, और दिन का जोड़ा रात, खुश्की का जोड़ा तरी, अंधेरे के साथ उजाला, मौत के साथ हयात, नेकी के साथ बदी और जन्नत के साथ दोज़ख, और नबातात और हैवानात के भी जोड़े जोड़े, हर चीज का जोड़ा। तो असल बात जो अल्लाह ताला समझा रहे हैं वो ये है कि जिस तरह हर चीज का जोड़ा है, जमीन का जोड़ा आसमान के साथ है, सूरज का जोड़ा वो चांद के साथ है, दिन की तरतीब रात के साथ है, इस तरह ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, इसका भी एक जोड़ा है और वो है आखिरत। असल चीज है आखिरत का बयान। हर चीज का जोड़ा है ना, तो इस तरह दुनिया का भी एक जोड़ा है, उसका नाम है आखिरत। आखिरत पर ईमान ले आए और उसकी तैयारी करें। इसलिए फरमाया कि हर चीज से हमने बनाया जोड़ा जोड़ा, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। नसीहत किसकी? आखिरत की। आखिरत की नसीहत हासिल कर लो, उस पर ईमान ले आए और उसकी तैयारी करें। फफिर्रू इलल्लाह, ये मुश्किल उन्वान है। बस दौड़ो इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ। अपने जत्थे, अपनी बरादरियां, अपने रस्म रवाज, अपने फिरके, सब के सब एक तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ लगाओ अल्लाह ताला की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए मिन्हु, उस अल्लाह की तरफ से, नज़ीरुम मुबीन, डराने वाला हूँ खुला। अब ये जो लफ्ज है इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, ये दो बार है, आयत नंबर 50 में भी और इससे अगली आयत करीमा में भी हूबहू यही लफ्ज है, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और ना बनाओ अल्लाह ताला के साथ दूसरा माबूद, बेशक मैं तुम्हारे लिए मिन्हु, उस अल्लाह की तरफ से, नज़ीरुम मुबीन, डराने वाला हूँ खुला। ये लफ्ज दो बार आए, दो आयात करीमात में। हर चीज का जोड़ा है लेकिन अल्लाह ताला का जोड़ा कोई नहीं। ये है दावत तौहीद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसका जोड़ा कोई नहीं। बाकी हर चीज का है, उजाला है तो तारीकी है, दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, जमीन है तो आसमान है, हर चीज का है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका जोड़ा कोई नहीं, ना बनाओ। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, बेशक मैं तुम्हारे लिए उस अल्लाह की तरफ से वाज़ेह डराने वाला हूँ। अब प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक प्यारी हदीस सुनिए। फरमाया मसली व मसलु मा बासनी अल्लाहु मिनल हुदा, मेरी मिसाल और उस हिदायत की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है, का मसल रजुलिन अता कौमा, उस आदमी की तरह है जो एक कौम के पास आया, किसी कौम कबीले के पास, फकाला, और उसने कहा रईतुल जैशा बेअनैया, कि एक लश्कर मैंने देखा है अपनी आंखों के साथ, वो तुम पर हमला करने वाला है। व इन्नी अना नज़ीरुल उरियान, और बेशक मैं नंगा डराने वाला हूँ। अन नज़ीरुल उरियान, अरब के अंदर ये कदीम दस्तूर था कि दुश्मन के हमले से खबरदार करने वाला शख्स कपड़े उतार देता और कपड़े उतार के ऊंची जगह पर खड़े होके ऐलान करता, चीख चीख कर, भाई दुश्मन तुम पे हमला करना चाहता है। तो फरमाया इन्नी अना नज़ीरुल उरियान फन नजा अन नजा, नजात को पकड़ो, नजात को पकड़ो। फअताअतहु ताइफा, तो
ایک قوم قبیلہ جس پر دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، ایک ڈرانے والا ڈراتا ہے، دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور بالکل قریب آ گیا ہے، تو اس قبیلے کے اور قوم کے دو گروہ بن گئے، ایک تو اطاعت کرنے والا، فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، آسانی کے ساتھ راتوں رات انہوں نے سامان اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے اور دشمن سے بچ گئے۔ وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ، جو دوسرا گروہ ہے انہوں نے جھٹلا دیا اور تکذیب کر دی، کوئی نہیں، لشکر آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، صبح ہوتے ہی دشمن کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، فَاجْتَاحَهُمْ، اور ان سب کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6482۔ تو یہ جو لفظ دو بار آئے ہیں آیت کریمہ میں، یہی حدیث پاک میں کہ بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں اور تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں کہ آؤ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ اسی طرح مَا أَتَى الَّذِينَ، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی بھی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اور رسول کو کہا، اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آتے، نبی پیغمبر آتے، تو جو لوگ سرکش ہوتے ان کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا کہ تم نے رسول کو کہنا ساحر ہے، مجنون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت یوسف، جناب یعقوب، تو جو سرکش لوگ تھے وہ کہنے لگے تم ساحر ہو، تم مجنون ہو۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا اتواصوا بہ، کیا ان سرکش لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ہے کہ تم نے بھائی نہ نصیحت نہیں کی، انہوں نے مل کر کوئی میٹنگ کی ہے، نہ کانفرنس کی ہے، نہ مشورہ کی ہے کہ جو بھی رسول آئے گا اس طرح کہنے، بلکہ خود بخود سرکش اور باغی لوگوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اور شیطان ڈالتا ہے۔ کوئی کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بلکہ جو بھی اللہ پاک کی توحید کی بات کرے گا تو سرکش لوگ کہہ دیں گے ساحر ہے، مجنون ہے، بھئی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو جو کہنے والا ہے نا اس کو کہیں گے دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ تو کہنے والوں نے کوئی مشورہ، کوئی میٹنگ، کوئی کانفرنس نہیں کی۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے کوئی وصیت کی ہے ایک دوسرے کو؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ اس کے لیے ایک سادہ مثال میں بھائیوں سے عرض کرتا ہوں۔ کل ایک جگہ پہ بیان تھا تو میں ایک رکشے کے اندر بیٹھ گیا جانے کے لیے، تو اس رکشے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے نا بیٹھنے والے، کوئی سواری کرنے والا سے، کوئی تھیڑی سانسی سے، کوئی چاندے قلعے سے، سارے کے سارے داڑھی والے، اور جو رکشہ چلانے والا ہے وہ بھی داڑھی والا۔ اب وہ مشورہ کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ جو بھی بیٹھا وہ داڑھی والا اور رکشہ چلانے والا بھی داڑھی والا۔ کوئی مشورہ نہیں کیا انہوں نے، نہ کوئی آپس میں واقف ہیں۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ سارے لوگ ہی اس سواری کے اندر داڑھی والے، اتفاق ایسا ہو گیا ہے۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے کوئی وصیت کی ہے؟ نہیں۔ کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں۔ کانفرنس؟ نہیں۔ بلکہ سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا رسول کہے اللہ ایک ہے، وہ کہہ دو ساحر ہے،
مجنون ہے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، اور اسی طرح وہ کہتے آئے ہیں اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے پھر جائیں، اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ ان سے تعرض نہ کریں، بلکہ یہ لوگ جس طرح اپنی روش پہ چل رہے ہیں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ان کو دعوت دیں، اور اگر یہ ساحر مجنون کہتے ہیں تو ان سے ٹکراؤ والا ماحول پیدا نہیں کرنا، اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس ہرگز آپ نہیں ملامت کیے ہوئے، آپ پر تو کوئی ملامت نہیں، آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے اور دعوت دینا ہے، تو دعوت آپ نے دے دی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو، نصیحت کرتے رہو، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، کتاب اللہ کے ساتھ نصیحت کرتے رہو۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، بے شک جو نصیحت ہے، تنفع المؤمنین، یہ نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ نصیحت ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر کے یا دو دفعہ ختم کر دیں یا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ساری زندگی نصیحت کرتے رہے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت روزانہ ہوتی رہے اور ہمیشہ ہوتی رہے تو اس کا فائدہ ہے ایمان والوں کو۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نصیحت جو ہے فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سورت کی سب سے اہم ترین آیت کریمہ آ گئی، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا مگر لیعبدون، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بعض لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اپنے پیارے رسول کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ بات صحیح نہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ اللہ نے جنوں انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں بنایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لوگوں نے ایک بات بنا رکھی ہے، عربی میں بھی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمین آسمان پیدا ہی نہ کرتے۔ یہ ایک بناوٹی بات ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہے جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کھلی کتاب کے اندر ہے کہ ہم نے ان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ آپ کو راستے میں ملتا ہے، کسی جگہ جا رہا ہے، کسی جگہ پہ جا رہا ہے، تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں، اور پھر وہ دوسرا سوال کر دیتا ہے سوالی اس مسافر سے، بھائی تم نے جانا کہاں ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ تو ایسا آدمی جس سے آپ سوال کریں کہاں سے آئے ہو، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں۔ بھائی جانا کہاں ہے؟ پتہ نہیں میں نے جانا کہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا احمق ہے اور جانوروں سے بھی بدترین ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آیا کہاں سے آیا اور جانا کہاں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے انسان، حضرت جن تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم آئے کہاں سے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا ہے، آئے کہاں سے ہو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، جانا کہاں ہے؟ پھر اس اللہ کی طرف ہی جانا ہے، ثم الیہ ترجعون۔ اور اگر ایک انسان کو اس بات کا علم نہ ہو، آیا کہاں سے ہوں پتہ نہیں، جانا کہاں ہے مجھے اس کا علم نہیں، خبر نہیں،
تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا احمق ہے، بڑا نادان ہے، پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا اور جانا کہاں ہے۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ جانا کہاں ہے؟ اس کے پاس ہی جانا ہے۔ اور یہ بتاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ آؤ اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لیں، جو ہمیں بتا رہا ہے کہاں سے آئے ہو، جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، اور تم نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ حدیث کی 2 کتابوں کے اندر قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال لے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ املا صدر کا غنا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیرا دل مالدار ہو جائے گا، تیرا دل۔ واسد فقر کا، دوسرا فائدہ کہ میں تیری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ پہلا فائدہ، جب تو عبادت کرے گا تیرا دل غنی کر دوں گا اور تیری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو 2 قسم کے عذاب تجھ پر آ جائیں گے۔ پہلا عذاب، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو اور تیرے دل و دماغ کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ صبح کام، دوپہر کو کام، شام کو کام، گرمی میں کام، سردی میں کام ختم ہی نہیں ہوتے، اتنے کام ہاتھوں کو اللہ فرماتے ہیں بھر دوں گا۔ اور ویری بزی، بہت مصروف، اتنا مصروف کر دوں گا کہ وہ مصروفیت تیرے لیے عذاب بن جائے گی۔ جب تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو پہلا عذاب کہ تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اتنے کام کرے گا پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، 2 4 8 کام شام کو رہ جائیں گے۔ اور دوسرا عذاب، وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری ضرورتیں پوری نہیں کروں گا، تیری ضرورتیں بھی پوری نہیں کروں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2466، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4107۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ رزق میں اور کھانے میں فرق ہے۔ رزق کیا ہے؟ کہ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے، اولاد ہے، مکان ہے، سواری ہے، لباس ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ رزق کے اندر شامل ہے۔ اور جو طعام ہے وہ ایک خاص ہے، کھانا، یعنی رزق میں سے ایک حصہ وہ کھانا ہے، اور رزق ہر چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہ مجھے رزق چاہیے نہ مجھے کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو لوگوں نے رب کے شریک بنا رکھے ہیں وہ ایسے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے ماننے والے ہیں اگر وہ نظر نیاز چھوڑ دیں تو ان کا کاروبار ہی بند ہو جائے۔ اور جو سسٹم ہے چڑھاوے والا اور نظر و نیاز والا، اس کو اگر مرید بند کر دیں تو پیر صاحب کی جو پیری ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے اور ساری دنیا ہی بری بن جائے، اللہ تعالیٰ کا نظام ختم نہیں ہوتا، نہ اللہ پاک کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کا اور من دون اللہ کا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے، رزاق۔ تو جس آدمی کا نام ہے نا عبد الرزاق، اسے رزاق مت کہیں بلکہ عبد الرزاق۔ رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
ذو القوہ نہایت قوت والا، المتین بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو رزق عطا فرمانے والا ہے، اور جو من دون اللہ ہے وہ خود اپنے مریدوں کے چڑھاوے نظر و نیاز کے محتاج ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ان کی دکانداری ٹھپ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اور من دون اللہ کا یہ فرق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد رزق دینے والا، رزاق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا باری ہے، ذنوباً یہ زال کے اوپر زبر ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈول۔ ڈول جب پانی سے بھر جائے تو اس کو کہتے ہیں ذنوب، اگر زال کے اوپر پیش آ جائے ذنوبا تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، ذنبوں کی جمع، ذنوبا گناہ، اور ذنوباً ڈول لفظی معنی، اور یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی ہے باری باری۔ اب جو پہلے کافر تھے، نافرمان تھے، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی عذاب آ گیا، اب جو نافرمانی کرتا ہے اس کی باری آ گئی، تو ڈول کا لفظ بول کر مراد اس سے لیے باری، جو قدیم زمانے میں کنویں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں اپنے اپنے ڈول لے کر، جس کی باری آئے گی وہ پانی لے لے گا، اس لیے اس کا اصطلاحی معنی ترجمے کے اندر ڈول کی بجائے باری اور نمبر۔ مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے باری کی طرح، پہلے جو نافرمان تھے ان پر عذاب آیا، اب بھی نافرمانوں پہ عذاب آنے والا ہے۔ فلا یستعجلون، سو وہ مجھ سے جلدی نہ مانگے، عذاب کو جلدی نہ طلب کرے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ہلاکت ہے للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، ان کے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس طرح اس سورہ مبارک کے شروع میں بھی بیان فرمایا انما توعدون لصادق، سورت کا آغاز اور اختتام ایک جیسا ہے۔ شروع میں بھی یہ تھا کہ وہ دن، وہ وعدہ سچا ہے، آ کے رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک یوم جزا وہ واقع ہونے والا ہے، واقع ہو کے رہے گا۔ اور یہاں بھی فرمایا من یومہم، ان کا وہ دن، الذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، وہ لازمی ہو کے رہے گا۔ تو اس سورت مبارک کا مرکزی عنوان کہ انسان کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے، اور اس کے پیدا کرنے کا مطلوب و مقصود کیا ہے، اور توحید باری تعالیٰ اور آخرت پر ایمان۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پاک کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اشف اخواننا واخواتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمہما، اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا ربنا ورب كل شيء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔